بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا 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 اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ. صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ومقاما محمودا الذي وعدته. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. واجب التکریم سامعین کرام، سورہ المائدہ اور وہی 72 نمبر آیت ہے جڑی میں وہدا ایک حصہ پڑھیا. اس آیت کریمہ دے بارے جو کچھ عرض کرنا بعد کئی ساریاں باتاں اس خطبہ جماعت سے اکٹھیاں ہو گئی ہیں، جنہاں تو سب تو پہلی تو ہے باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. میرے ہی محلے مدینہ ٹاؤن ملت ٹاؤن ایک بچہ عمرے تے جا رہا سی، اور پھر مینوں نے دعوت دیتی بھی میرے کو آؤ. بیٹھے مغرب تو عشاء تک، تو مدینہ منورہ دا انہیں نا پھر میرے دل دے اندر خیال پختہ کر لیتا کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے. تو
تو میں انہوں کہا بیٹا میں ایک سال رمضان مبارک سے عمرے تے گیا تو مدینہ منورہ دی مسجد دیوار دے نال باہر بیٹھا سی، عرب بھی اس وقت کچھ بیٹھے سی اور وہ افطاری کا سامان سی تے میرے تے کچھ ایسی حالت تاری ہوئی، میں بہت اور ایک عربی زبان دا شعر میں دہرایا وہ بھی بڑا روئے اور انہوں نے آخیا کہ ذاک صریح الایمان، اے یار ایمان ہے اسی اتنے رہنے ہیں مگر نہیں سارے دلان چ شاید نہیں بطیب رسول اللہ تابا نسیمہا فمل مسک والکافور وسندل الرب، رسول اللہ دی خوشبو پاروں مدینہ شریف دی ہر شے خوشبودار ہو گئی تو کستوری اور سندل اور جڑے اس طرح دی خوشبوئیں دا کتنے مقابلہ کر سکتی؟ آدمی سوچے بھی یہ پاک دھرتی ہے جتھے اللہ دے رسول گھومے، اس ممبر سے بیٹھے اس محراب سے نماز پڑھائی، ساری زندگی آپ دی اتھے گزری۔ قباء چلے گئے اس نال ہور بھی ساتھی بھی بندے سی تو مسجد قباء بھی جسے بیٹھے تو اتنے بھی میں نالے ریکارڈ بھی کرتے سی تو اس وقت بھی ایک شعر پڑھیا فارسی زبان دا، تو باہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں مالا، جس جس دھرتی تو اللہ دے رسول پھریا اسی اتنے اپنے ہن متھے لاؤندے پھردے ہیں با امید آں کہ روز قدم نہادہ باش، اس امید تے شاید اتھے تیرے قدم مبارک آئے ہوں۔ تو بڑا ہی خوش قسمت آدمی جڑا مکے نو جاندا، جڑا مدینہ منورہ نو جاندا، وہ دی قسمت دا کوئی مقابلہ نہیں کردا، ایڈا وڈا انعام ہے اتنے رب دا۔ میرا بڑا بچہ روز بھی کر آئے حج تو اپنے بھراواں نوں آندا تسی جڑے پیسے گنتے جے نا 2 لاکھ لگ جاندا 3 لگ جاندا، جدوں اتنے آدمی چلا جاندا تو سمجھدا کہ پیسے شیسے کچھ بھی نہیں، یہ مقابلے کوئی چیز نہیں جڑی رب نے مینوں نصیب کی۔ آدمی اپنی زندگی بیت اللہ شریف حاضری دے اور سوچے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے کنے پاک نبیاں اور صدیقین شہداء صحابہ اور اولیاء دے قدم اتنے لگے، جس جگہ تے میں کھڑا شاید اتنے ہی رسولہ کھڑے ہوئے اسے اپنی قسمت تے پھر ناز کردا مینوں رب نے کتنے پہنچاتا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جدوں حرم شریف بہنا کعبے شریف نو ویکھنا تے نالے رونا تے پڑھنا، کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گر نسیم صبح تیری مہربانی، حضرت رب تم نے تھے لایا ورنہ میرے جیسا ناکارہ آدمی اور تیرے گھر سے حاضر رسول اللہ کے سامنے حاضر۔ تو پہلی گل تے جڑی سی میں سمجھا کہ میرے تے جڑا نا حال تاری اگر میں بیان نہ کراں شاید پھاٹی جاواں، اس سے تھوڑا جہا تھوڑے سامنے تذکرہ مناسب سمجھے کہ اس بچے دا مدینہ منورہ جان دا ارادہ اور مکہ معظمہ وہ نال میرے دل جڑا حیران پیدا ہویا تھوڑے سامنے بیان کرتا۔ اور اس موقع تے جدوں میں کوئی جاندہ پھر میرے دوست ہوں پتہ چل رہا فوت ہو گئے مولانا بالکل احمد علی صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں، تو انہوں نے اشعار بھی جڑے نا بس میرے ذہن پھر گھومدے جدوں انہوں بیچارے نے لکھیا جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پریے پہلے پہل سلام دعا دینی، دوروں دور وسندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دے، ساڈے دلاں دے روگ سمیت سینے اتھے جا کے کھول سنا دے، پاویں ملے نہ ملے جواب سانوں دکھی دلاں دی عرض پہنچا دے۔ بڑی بات مسلمان ہو کے جڑا مکے مدینے دا رخ نہیں کرتا، ایویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا مینوں فرست دیو تے مسلمان سلطنت جڑے لوگ امیر ہوندے حج تے نہیں گئے انہاں دی فرست دیو تاکہ میں انہاں دے جزیہ لگا دیں، کافراں والا ٹیکس انہاں تے عائد کر دیں۔ یہ کدے مسلمان ہیں جنہوں نے کدی خیال نہیں آیا مکے جائیے مدینہ شریف جائیے۔ تو اس سلسلے سے حدیث پاک بیان کر کے پھر انشاءاللہ اگلی بات پر آنے، یہ صحیح بخاری ہے، پہلی جلدی بچہ لایا دوسری چاہیے نہیں دوسری۔ اللہ اکبر، سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے سی خطبہ دے رہے سی، اس ایک شخص جڑا وہ سامنے والے پاسوں مسجد داخل ہویا اور انہوں نے اللہ دے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے آکھیا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی کہ جانور مر گئے، قید سالی سی بارش کوئی نہ ہوئی، ون قطعت سبل تے رستے بھی رک گئے، کوئی مسافر سفر نہیں کر رہا، فضل اللہ بھی سنا اللہ کے دعا کرو کہ اللہ سانوں بارش دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے خطبے جی ہاتھ اٹھا لے 3 بار آکھیا اللہ مسقنا اللہ مسق بارش دے۔
تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم سانوں زمین کتے بھی کوئی بدل دا ٹکڑا نظر نہیں سی آਉਂਦਾ مگر حضور دی اس دعا دے اسی ویلے مدینہ شریف نوں بدلاں نے گھیر لیا اور تڑا تڑ بارش ہونی شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک جڑا سی مسکرایا حضور دے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر آندے ربا ماز کر قول الشاعر وان انظر الی وجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی 1009 نمبر ہے اس حدیث دا کہ میں نبی علیہ السلام دے چہرے نوں اسے ویکھ رہا سی تے مینوں اسے شاعر دا شعر یاد آیا فما ينزل حتى يغيث كل امید حضور ممبر تو نہیں اترے تے پرنالے جڑے سی نا تڑا تاڑو برسنے شروع ہوئے تو شاعر دا شعر جڑا یاد کیتا میں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْحَرَامِ کہ شاعر نے آکھیا یہو جا گورے مکھڑے والا جہدے چہرے دا حوالہ دے کے لوگ بارش منگتے ہیں کہ اللہ یہ صدقے نہیں ورا ہاں ثِمَارَ الْيَتَامَى یتیماں دا سرپرست عصمۃ للحرام اور بیواواں دا خیر خواہ حامی وہ قول ابی طالب اور ہوں شعر بھی رسول اللہ دے چاچے ابو طالب نے کسی موقع سے کیا موقع یہ ہوا بھی کفار سارے جڑے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا بھی یہ دین پہ جانا ودہ مسلمانوں نے دکھ دے کے ویکھ لیا نہیں ترقی ہوندی جاندی ہے آخر سارے مکے نے فیصلہ کر لیا بھی یا یہ ہاشمی نبی علیہ السلام نوں ساڈے حوالے کر دین اسی یہ جو مرضی کریے تے جے گل نہیں منتے تو انہوں کا بائیکاٹ کر دیو نہ انہوں نے کوئی رشتہ ناتا کرے نہ انہوں کے ہاتھ سے کوئی سودا بیچے کوئی میل جوڑ انہوں نے 3 سال واسطے پھر حضرت علی دے والد ابو طالب نبی علیہ السلام نوں سارے نوں لے کے اس کاٹھی چ بند ہو گئے اس موقع سے حافظ ابن حجر پھر 496 صفحہ قصیدے جو کچھ حصہ لکھیا کہ جدوں انہوں لوگوں نے فیصلہ کیتا تے ابو طالب نے پھر اپنے خاندان دے لوگوں نے لکھیا دے نال کیا کذبتم و بیت اللہ نبذا محمد اور تسی کافر ہو اللہ دی قسم جھوٹ بول دے جی تانوں یہ گمان اور خیال ہو گیا کہ اسی رسول اللہ تواڈے حوالے کر دیاں اللہ دا نبی میں تانوں دے دیاں کذبتم و بیت اللہ مینوں کعبے دی قسم ہے تسی جھوٹے جے تساں یہ خیال کیتا کہ تسی دبا لو گے میں حضور نوں دے دوں گا ولما نو تعین حوالہ ہو ناظر اجے تے نیزہ بازی نہیں ہوئی تے نہ آپس تیر چلے ہے تے میں مفت تانوں پھڑا دیاں اسی جانا نہ پہلاں دے دیں گے نسلمو حتی نصرہ حولہ رسول اللہ نوں دین تو پہلاں اسی آپ دے ارد گرد سارے شہید ہو جاں گے مارے جاں گے ہاشمی پھر تسی پاویں کر لیو ولما ونزل ابنائنا والحرائلی جب یہو جی جنگ ہوئی نا سانوں اپنے پتر بھی بھل گئے تو بیٹیاں بھی بھل گئے ادوں بھاویں تسی یہ کام کر لو ورنہ کدی نہیں ہو سکتا وہ ہی پھر یہ اشعار بھی کہے یہ تسی ساڈے کو منگتے جی جہاں حوالہ دے کسی رب کو بارشاں منگتے سمال علی تام عصمت الحرام علی تو عبداللہ بن عمر آندے میں اس وے حضور پاک دا چہرہ خوش ہو کے ویکھ کے شعر پڑھیا اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا بھئی کسے نے میرے چاچے دے اشعار یاد ہے تو مینوں سنائے اے تے مدینہ شریف دی مناسبت نہ تھوڑا جہا اپنا جڑا سی نا بخار کٹ لیا ورنہ مدینہ مدینہ ہی ہے گیا ہی پتہ لگتا وہ گلاں چ بیان نہیں ہو سکتا دوسری بات جہلی میں قرآن مجید دی آیت پڑھی وہ دا حوالہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ساڈے تک جو پہنچانا وہ دے ایک مضمون بہت بیان ہویا کہ لا الہ الا اللہ جس کے آنا جنت داخل ہو جانا اس حدیث پاک نو سمجھن سی بہت لوگوں کو غلطی لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا سی بھی یہ غلط مطلب بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں صرف لا الہ کہہ دیو مڑ کے جو مرضی کر دے پھرو تو اج دی اس تقریر کچھ یہ بھی بیان ہونا یہ جڑی حدیث پاک ہے کہ جڑا لا الہ کہندا وہ جنت جانا اس نے یہ کی سٹیج ہے اور مدارج ہے ہویا ہے کئی باری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ نے سواری چ بیٹھے سی آپ دے نال آپ نے فرمایا معاذ توجہ نہ سن لا تو اس وے گل کہی کہ جس لا الہ الا کیا نہ سچے دل نہ داخل الجنت جنت تو داخل ہو گیا کدی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آکھیا کدی کسی موقع پہ آکھیا تو لوگ جڑے سی انہوں نے کئی بار یہ بھی آکھیا بھی یا رسول اللہ سی پھر لوگوں نے بشارت دے دیے فرمایا نہیں اتقلوا وہ پھر یہ بھروسہ کر کے بہ جان گے عمل چھڈ بہن گے غلط مطلب سمجھ لیں گے بیان نہ کیتا تو یہ لیے سمجھو 299 اور 300 صفحہ جڑا اس تو میں پڑھ رہا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور تیسری جلد ہے اتنے فرماؤں بھی لوگوں نے دی شرح بہت ساری چیزاں کہیں
وقت طرف فی تعویل حدیث الباب، یہ کی مفہوم ہے کی مطلب ہے، علماء نے آپ اپنا خیال ظاہر کیتا۔ وما فی معنی من تحریم النار علی من قال لا الہ، اور یہ بھی آپ نے کیا بھی وہ دوزخ دی اگ حرام ہے۔ من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، جن نے خلوص دل نہ دلوں لا الہ الا اللہ کیا، او یقینا من قلب لم يدخل النار دخل جنت جاؤ گا، اور اللہ نے اسے دوزخ دی اگ حرام کی۔ علماء نے آپ اپنے خیال ظاہر کیتے علی اقوال کثیرہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے والذی تطمئن الیہ النفس وینشرح له الصدر وبیتجتمع الادلہ ولا تتعارض ان تحمل علی احوال ثلاث، کہ جس شے تے دل مطمئن ہو جاتا نا کہ آپ دا مطلب یہی ہے، سارے باقی دین نو ویکھ کے اور سینہ کھل جاتا تو ساریاں دلیلاں بھی جمع ہو جاندیاں کہ کلمہ کوئی تو دوزخ جانا ہی ہے نا، تے آپس ٹکراؤندیاں بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ ہے تیناں حالتاں تینوں محمول کیتا ہے، تین الگ الگ حالتاں کلمہ گواندیاں، وہ لحاظ نہ یہ معنی بھی بدل دے جاندے ہیں۔ الاولا، پہلا وہ گروہ جنہیں لا الہ کیا، من قام باللوازم الشہادتین من التزام الفرائض والابتعاد عن الحرمات، پہلا وہ جنہیں کلمے نو سمجھیا، یہ پھر حق ادا کیتا کہ سارے فرض جڑے اللہ نے عائد کیتے پورے کیتے، تے حرام تو بچیا، اصل تے لا الہ اس کیا تے یہ تے پورا اتریا کہ جو پھر ایک کلمہ منگدا سی جے تو اللہ نو حاکم منیا تو دے حکم منگ، جے اللہ دے رسول نو رسول تسلیم کیتا ہی طرح دے اطاعت کر، تو جس نے تے اس کلمے دا حق ادا کر دیتا کہ پھر ہر برائی تو دور رہا اور ہر نیک کم کیتا، فر حدیث ہین اذن اللہ ظاہری، او دے لئی تے حدیث اول نمبر ہے، پھر یہ مطلب بدلنے دی لوڑ نہیں، یہ ہوئی ہے کہ سیدھا جنت جاؤ گا اور اتنے دوزخ حرام ہے۔ ایک تے موٹا مطلب ہے کہ جے وہ کلمے دا حق نبھاؤندا ہے جڑا اقرار کیتا سی۔ مولانا امین حسن اسرائی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہ جدوں نکاح ہوندا کوئی لمبے چوڑے دفتر سنائے جاندے اس لڑکے نوں تیرے تے آ ذمہ داری، اینا ہی کیا جاندہ تیرا نکاح نہ کر تو قبول کیتا، وہ قبول کیتے جی پھس جاتا کہ خرچہ دے، مکان دے، اولاد ہے تو ساری نو سنبھال، انہوں نے جائیداد چ حصہ دے، جی وہ کہ بھائی میں تے کاف بے و لام بولیا اس قبول، وہ دے جے کہانیاں کتنے سی کتوں میرے گھر پہ نہیں وچے سی نے۔ اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ اس شخص نے کیا، وہ دا حق ہے ابھی انہوں لا الہ الا اللہ کیا ہی تو محمد رسول اللہ کیا، انہوں نے پورا کر کہ برائیاں تو دور ہو جا جنہوں نے اللہ اور رسول نے حرام کیتا، ساری نیکیاں کر۔ اگر یہ حالت اس کلمہ گولی پھر اول نمبر ہے، دوزخ تے حرام ہے اور جنت ہے۔ اس تو اگلے درجے تے وہ استھانی تنگ منہ تلیہ وقد قام بالارکان الخمسہ ولکنہ ربما تہاون ببعض الواجبات وارتکب بعض المحرمات۔ دوجے وہ لوگ ہیں جنہ دی موت پہ کلمہ شہادت تے ہوئی، کافر نہیں مرے، مسلمان ہی مرے، تے پنج ارکان اسلام دے جڑے پورے کردے رہے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتا، زکات دیتی، توحید تے رہے، لیکن کدی کدی انہاں کو سستی بھی ہو گئی کہ کچھ فرض چیزاں رہ گئیں، کچھ حرام کام بھی کر رہے، انہاں دا پھر ہے فہذا مما يدخل فی مشیۃ تعالی ویغفر له کما فی الحدیث الآتی بعد ھذا وغیر من الاحادیث المکفرات المرفوعہ۔ یہ دوجے نمبر تے ہے، انہاں دا معاملہ اللہ تعالیٰ دی مرضی سے ہے کہ جے انہاں دیاں نیکیاں کچھ انیاں نکل آئیاں باقی جڑیاں انہاں گناہ نوں مٹا دین، کفارہ ثابت ہو جان، ربڑ دی طرح ٹھا دین انہاں نال ٹیراں دے ٹیر نیکیاں تے اللہ تعالیٰ انہاں بخش دو۔ الثالثۃ کالذی قبلہ، تے تیسرا گروہ بھی ہے تے اسی طرح ہی ایمان تے رہا بالکل، ولکن لم یکن بحقھا، مگر اس نے اس کلمے دا حق ادا نہیں کیتا، ولم تحجز عن محارم اللہ کما فی حدیث ابی ذر المتفق علیہ، تے حرام کماں تو بھی ایک کلمہ انہوں نہیں روکیا، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی دی حدیث سے ہوندا بے آپ نے آکھیا جنہیں لا الہ کیا جنت چلا جانا، پاویں انہیں زنا کیتا تے پاویں چوری کی، وین زنا وین سرق۔ یہ تیسرا گروپ ہوگا۔ ثم وغیرہ ذالک لم یعمل من الاعمال ما یستحق بھی مغفرت اللہ، تے نال نے کو ہور انیاں نیکیاں کیتیاں کہ چلو ایڈیاں برائیاں نو ٹک نہیں دیاں، گناہ ہی کری گیا تو توحید تے رہا۔ فہو ان دخل فلا یخلد معہم، اچھا فہذا انما تحرم علیہ النار التی وجبت الکفار، تو یہ لیے ہن جڑا کہ فرمایا تے دوزخ حرام ہے، یہ لیے پھر وہ اگ مراد لئی بھی جاؤ گی جڑی کافراں نہیں تیار ہوئی، کہ کافراں والی اگ تے نہیں جاؤ گا جڑا ہمیشہ اتنے رہے، ان جڑی گناہ گار مسلمان والی ہے وہ جاؤ گا۔
اتنے پوتنا پینا فہوا وین دخلا فلا یخلد ما فیا جاؤ گا دوزخ مگر اتنے ہمیشہ نہیں رہے گا بل یخرج من بشفاعت وغیرہ پھر یا اللہ دے رسول علیہ السلام دی سفارش نہ نکلا ہوگا یا اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ثم يدخل الجنہ ولا بد آخر کار لازمن جنت داخل ہو جائے گا هذا صریح فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اور آندے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے ارشاد دا مفہوم یہو جے گناہگاراں یا آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوم من دہری کہ جیسے لا الہ الا اللہ کیا انہوں کدی نہ کدی یہ کلمہ فائدہ دے دوں گا یصیبہ قبل ذالک ما اصابہ پہلا حالاں انہیں جو کچھ کیتا وہ پر انہوں پوتنا پوے پوتو گا مگر آخر کلمہ فائدہ دوں تین گروپ ہو گئے ایک ایسا پکا کلمے تے رہا برائیاں تو بچا نے اول نمبر جنت ادھر دوزخ دیا گھرام ہے دوجا ہے بے نیکیاں بھی کیتیاں مگر برائیاں بھی نال ہے نیکیاں انیاں بے برائیاں نو مٹا دین وہ بھی اللہ اپنے فضل نال بخشو گا تیسرے وہ جڑے کلمہ گو ہو کے نہیں برے کماں تو ہٹے دوزخ جان گے مگر کافراں دی طرح ہمیشہ نہیں رہن گے بھگت کے پھر آخر تے نجات پا جان گے واہ حدیث صحیح کما سیاتی کی تحقیق انشاءاللہ برکمنی سبتی وہ آندے میں جڑا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کدی نہ کدی کلمہ فائدہ دیو گا اگرچہ اس تو پہلا جو کچھ کیتا انہوں پوتنا پوے صحیح حدیث ہے اور 1932 نمبر تے آؤ گے واللہ سبحانہ وتعالی عالم ایک دن حدیثاں دی تشریح ہو گئی صاف سیدھے طریقے نال کلمہ گواں دے تین گروہ انہاں دا اپنا اپنا حال ہے وہ دے مطابق ہی سلوک ہونا باقی یہ لا الہ الا اللہ میرے پراؤ دوستوں کو چھوٹی کی شے نہیں یہ لام الفے والی گل نہیں لا الہ کتنی بڑی بات ہے جنہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے نا کلندر جز حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا اللہ دے درویش بندیاں کو صرف لا الہ الا ہی ہے فقیہ ہے شاعر کاروں ہے لغت ہے حجازی کا مولوی صاحب کو تو جاؤ لائبریری عربی دے ٹھیر لگے ہے مگر درویش کو صرف ایک لا الہ الا کی ہے لا الہ گوئی بگوا دروے جاں تاز اندام میں تو آج بوئے جاں جے لا الہ کہنا تو دلوں کہہ تاکہ تیرے اندر پھر نہ اپنے پیارے اللہ دی خوشبو نظر آوے تو اسے رنگ چرنگے آ جائیں جڑا تیرے رب دا وہ صفتاں تیرے اندر بھی آ جائیں ہر فشاد لب چون بدے لا دھم آندا ہے لا الہ کو چھوٹی جی گل جے سچے دلوں کہیں گا جدوں زبان اندر جادا جاندا زندگی دا لذت افضال تھیں مزہ ہی کچھ ہو جاتا بندہ ہی بدل جاتا تو کائنات تبدیل ہو جاتی ہے اس تو لا الہ الا اللہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ لا الہ تو مندا ہونا دو ہی شیاں سی گفتگو مسلمان کردا دنیا دے دل موہ لیندا تلوار دی ایڈی لوڑ نہیں سی پیندی دنیا دی زبان تے قائل ہو جاندی آج تارے سامنے تاتاری اٹھے جڑے لوگ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں وہ جانتے بھی جو تاتاری آئے اسے مسلمان یہی سمجھ لیا بھی ہن قیامت جی اور وہ سر کٹ کٹ کے ٹھیریاں لاؤں جہاں منار اچا ہو جائے ٹھیری انہیں سب تو زیادہ انعام ملتا مسلمان کا خون پانی کی طرح بہا دے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ورگے اس میں روئے اے رسولہ اگر تسی قیامت دن نکلنا قبر چو تو نکلو قیامت امت آئی ہوئی مگر رب نے انہوں نے مسلمان کر دیتا یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھالے مڑ کے وہی مسلمان ہوئے اور اینی دین دی خدمت کی ساڑیاں فقہ دیاں کتاباں زیادہ اور تتاریاں نہیں لکھوائیں اینا کام ہویا پھر جدا اندازہ نہیں تے صرف گفتار دل بڑھانا کہ اللہ دے ایک نیک بندے دی جڑی سی نا دل نو مور نہ رہی گفتگو کوئی انہیں تلوار نہیں چلائے مسکین آدمی بے جنگل جڑا شہزادہ سی تاتاری شکار نو جاندہ سی تو انہیں پابندی لائی سی اینی نفرت سی مسلمانوں میں جب شکار نو جاوانا تے فوج انتظام کرے کوئی مسلمان میرے پاتھے نہ لگے میں کتا ویکھ لینا برداشت کردا مسلمان نہیں ویکھنا چاہتا بڑا پیرا ہوندا مگر ایک دن اللہ نے پہنچانا سی ایک بزرگ شکار گاہ جنا متھے لگ گیا انہیں داڑھی ویکھ کے آخیا بھی تو کون ہے انہیں آخیا میں مسلم ہے تیرا نام انہیں آخیا جمال الدین ہے کتوں دا ہے ایرانی ہے تے غصے جو نے آخیا اگ برسی ہو کہ انہیں آخیا تو بہتر ہے یا میرا ایک کتا بہتر ہے شیخ نے برا نہیں بنایا گفتار دل برانا بڑے پیار نہ انہیں آخیا سلطان اگر میں ایمان لے کے چلا گیا تو میں تیرے کتے نہ بہتر ہے ورنہ میں کتے تو بہتر ہل گیا آخیا وہ ایمان کی ہے تھوڑی جی بات چیت ہوئی کہنے لگا ہن میں شہزادہ میرے بس کچھ نہیں جدوں تو سنے نا میں تغلق تیمور حکمران بن گیا ادوں تو مینوں ضرور آ کے ملنا گل ہوئی چلے گا شیخ بعد بڑی مدت بعد وہ پہنچے پتہ لگا بھی وہ تو بادشاہ بن چکا
ملن کی کوشش کی، سختی ہونی نہیں سی رہی، مگر ملن کا کوئی طریقہ نہ، وہ محل کی دیوار میں بہ گیا، جا نماز ساری وقت ہونا تو اپنی نماز پڑھ لینی، اذان بھی کچھ کہہ لینی۔ ایک دن وہ صبح کے وقت ہی اول وقت جا گیا تو محل کی چھت تے ٹہلتا سی، کہ انہیں سپاہیوں نے پوچھا پیا کی آواز، تو انہوں نے آخیا ایک مسافر ہے کئی دنوں تو اتنے ٹھہرا تو اس طرح وہ آواز دینا، انہیں آخیا پیش کرو، جدو ملیا تو انہیں آخیا سلطان ایک وقت سی اس طرح صحرا کے اندر شکارگاہ میری تیری ملاقات ہوئی، تیرا وعدہ، انہیں آخیا ٹھیک ہے۔ وزیر امیران نے بلا کے آخیا گل سن، میں مدت ہوئی اب اسلام لیا چکا، پھر تے پروں نہیں اظہار کیتا، تسی گل کرو میرا ساتھ دینا۔ انہوں نے آخیا سلطان سانوں کنی موت ہوئی، اندر وڑ کے نمازاں پڑھ دیں، اس تو بدل گئی دنیا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار قاہرانہ، گفتگو تے دلاں موڑ والی اور کردار دنیا تے غالب آنے والا۔ یہو جی بے بصیر کمزوری سی، تسمیاں کمائی جاؤ، چھتر کھائی جاؤ، اے اسلام ہے نہ، مسلمان ساری دنیا تے غالب سی۔ تو کلمہ جڑا یہ بارے کیا گیا جے تے تو یقین کریں، این دو حرف لا الہ گفتار نے، ایک بول نہیں زبان دا، لا الہ ضربس تو ضرب کاریس، یہ ایسی چوٹ ہے کہ کفر دے سارے حیوان نے تباہ ہو کے رہ جاندے تو مسلمان بنے چل۔ تو ہن اگلا ٹکڑا ہے کل تو فی الحدیث دلالت ظاہرہ علی ان المسلم لا یستحق مغفرۃ اللہ الا اذا لقی اللہ عز وجل ولم یشرک بہ شیئا۔ ایک دوسری حدیث ہے 1315 نمبر صفحے دی، یہ کچھ اعمال بھی آئے کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جڑا اللہ تعالیٰ نے اس حالت ملو گا نا کہ شرک نہ کرتا ہوگا، یصلی الصلوات الخمس، 5 نمازاں پڑھتا ہوگا، ویصوم رمضان، رمضان سے دے روزے، غفر له بخشا جاؤ گا۔ کھل تو افلا بشرم یا رسول اللہ، تو کہیں میں آخیا اللہ دے رسول پھر لوگوں نے دس دیں، قال دعهم عمل نہیں عمل کرنے۔ تو اس حدیث پاک تے علامہ صاحب فرماؤندے بھی یہ پتہ لگا بھی لا الہ دا مطلب ہے بھی شرک نہیں کرتا مرنا چاہیے، شرک والے دی بخش نہیں ہونی۔ وہ آیت بھی قرآن پاک دی جڑی میں پڑھی وہ یہ ہوئی سی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والے تے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، وما نار دوزخ دا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار۔ یہو جہا ظلم کرنے والے بھی اللہ دا حق ہو کے بندیاں نے دیتا، وہ دے بندے سی، غلام سی، اللہ دا تاج چکیا اور انہوں نے سر تے رکھ دیتا، ولیاں نبیاں دے۔ فرمایا یہو جہا ظالمان اس دن کوئی مددگار نہیں ملنا، کوئی حمایت نہیں آنا، جنہاں دے بھروسے تے بیٹھے نا پھر نبی ولی آؤ گے وہ آپ سر سٹ کے کھڑے ہون گے، کیوں تسی ایک خطرہ مول لیں گے۔ تو فرماؤندے ایک حدیث پاک تھا کہ جڑا اس طرح ملے رب نو کہ شرک نہ کرتا، تو پھر اس تو صاف پتہ لگا کہ مسلمان بھی بخشش دا حقدار ہی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نہ شریک نہ کرے، ذالک لأن شرک اکبر الکبائر، شرک سارے گناہ تو وڈا گناہ، کما معروف الحدیث سیئہ۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور نے بار بار فرمایا، جدوں پوچھا سب تو بڑا گناہ کیا، فرمایا تو اللہ دے نال شریک کریں۔ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ ظِلَالُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ صَلَاتَنَا وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا۔ اے ان سارے بدنصیب پائیاں کا ذکر کر رہا ہے علامہ صاحب۔ اتوں پھر پتہ چلتا بھی کنے پٹکے ہوئے ہیں جڑے سارے نال نمازاں پڑھتے ہیں، ساری طرح ہی وہ جی رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ يُعَاقِبُونَ أَنْوَاعًا مِنَ الشِّرْكِيَاتِ وَالْوَثْنِ۔ بدقسمتی نہ پنڈتاں اور برہمناں دے پادریاں اور عیسائیاں کی طرح انہوں مولویاں نے بیوقوف بناتا، شرک چ پھسے ہے، بت پرستی کر رہے، مگر بیچارے سمجھتے نہیں اسی مسلمان ہی نمازاں پڑھتے ہیں۔ انہاں تے افسوس کیتا کہ سارے دینی بھائی جڑے کنا آئے انہوں نے اپنے آپ تباہی دا سامان بنا، وہ کچھ نمونہ بیان کیتا کہ الاستغاثۃ بالموتیٰ من الاولیاء والصالحین۔ شرک چل رہا کہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں نیک بندیاں تو مدداں منگی، یا داتا، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، یا علی۔ شرک ہو رہا کھلا شرک، چھوٹے موٹے شرک جڑے وہ شرک خفی بہت معمولی، شرک جلی ہے کہ جو کام اللہ کو لین تے وہ بندیاں کو شروع کر دیتے۔ استغاثہ ودعاء فی الشدائد من دون اللہ، اللہ تو سا دوجیاں نوں آوازاں دیندے، کوئی مشکل بندی ہے یا فلاں ساڈی مدد فرما۔ بلکہ نعوذ باللہ چنگے پلے عالماں نے ایک نماز لکھی ہے صلاۃ غوثیہ کہ 2 رکعت پڑھو کعبے نو منہ کر کے، وہ کعبے نو پڑھو، مڑ کے بغداد نو منہ کر لو تے 11 قدم اٹھاؤ، 11 قدماں تے ایک غوث اعظم دا نام لکھیا، یا محی الدین یا عبدالقادر، آوازاں ایک پیر چکی جاؤ اور یہ آوازاں دئی جاؤ، کیوں کعبے والے نے مڑ کے جواب دیتا سی، ہن نہیں میں تیری سننی، کوئی خدا دا خوف کرو،
ہاں اس تو فرمایا ساڈے بھائی آ نمازاں پڑھ رہا ہے روزے رکھ دے سمجھدار ہے مگر شرک پھنسے ہے نہیں سوچتے بھی حضور نے خود فرمایا بھی جے شرک نہ کر دے مرو گے تد امید ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دے وذب لهم من نظر لهم ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਜ਼ੁਨੂਨ ਅਨਹੁਮ ਬਿਜ਼ਾਲਿਕ ਯੁਕਰਬੂਨ ਇਲੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲਫਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਰਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਤ ਆਂਦੇ ਤੌਬਾ 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 ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਲਿਕ ਜ਼ੰਨੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਫਬੈਲੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਮਿਨ ਨਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਦੋਜ਼ਖੀ ਠਿਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਏ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਰਕ 'ਚ ਫਸੇ فعلى كل من كان مبتلا بشيء من ذلك من اخواننا المسلمین ساڈے جنے مسلمان بھرا نہ کسے فرقے دے جڑا انہاں چیزاں پھسیا تے لازم ہے بادرو جلدی کرن فیتوب الی رب العالمین کائنات دے مالک کو توبہ کرن ولا سبیل الی ذلک الا بالعلم النافع المستقى من الکتاب والسنہ تے انہاں چر نہیں نصیب ہونی توبہ جب تک صحیح علم نہ حاصل کرو اور علم قرآن اور حدیث تو ہوئے کہانیاں کسے نہ ہونے موری چڑھ گیا فلانے پیر نے آ کر دیتا فلانے افسانے نہ سناوے قرآن پڑھو تو سنت پڑھو تو انہوں پتہ لگے وہ مبسوس ہی کتب علماء رحمہم اللہ تعالیٰ اور وہ صحیح علم جڑا قرآن و سنت ساڈے علماء دی کتاباں جو بالکل پھیلیا وہ بخاصت منہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ و تلمیذ ابن قیم الجوزیہ ومن نہا نحو مسار سبیل خاص کر کے ابن تیمیہ اور وہ شاگرد ابن قیم انہوں دیا کتاباں اور جڑے انہوں دے رستے چلے پڑھیاں شیخ نے اس رستے 7ویں صدی ہجری بڑے دکھ اٹھائے بلکہ نور دا مینار قائم کیتا ادوں بھی پوری دنیا غرق ہو گئی اتنے روضہ بنیا اتنے گنبد بنیا سجدے ہو رہا ہے طواف ہو رہا ہے نظراں دا امام نے جھنڈا کر دیتا کہ رب نے لا الہ سکھایا سی تسی کیوں اے خدا دے نیک بندے نو خدا دے تھاں بنا لیا بڑے دکھ اٹھائے ولا يصدن من ذلك بعد من يوهل من الموسوسين بان هذه شرکیات انما قربات و توسرات تاندے اس چیز نو ایویں سن کے نا کہ جڑے لوگ وسوسے پاؤندے بھی نہیں یہ شرک کوئی نہیں یہ تے وسیلہ ہے قربت ہے فلاں ہو جیاں گلاں پا کر کے نا تے سمجھ پاؤڈر لاؤندے یہ نا دھوکا کھا دیو فین شانہم فی ذلک شان من اخبرانہم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یستحلون بعض المحرمات بقول یسمونها بغیر اسم یہ وہی لوگ ہیں جنہاں دا اللہ دے رسول نے دسیا سی ایسے لوگ آؤ گے جڑے سارے حرام کم حلال کر رہن گے نہ انہاں دے بدل لین گے شرک دا نام وسیلہ رکھ لین گے جڑے نیازاں غیر اللہ دی دا نہ سارے ثواب رکھ رہے لفظ بدل لین گے کم سارا یہ هذه نصیحۃ وجہ الی من یہم امر آخرت من اخوان المسلمین المذللین آندے جننے بھی میرے مسلمان بھرا تے پٹکے ہوئے یہ میں خیر خائی نہ انہوں نے نصیحت کر رہا کہ آخرت دی فکر کرو قبل ان یاد یوم یحق فی قول رب العالمین فی بعض العبادین اس تو پہلا کہ اللہ رب العالمین دی گل سچ ہو جائے جڑا اسے اپنے پٹکے بندیاں نوں کہو گا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ حباء منثورا کہ جے کچھ نیکیاں کرن گے بھی نا شرک دے نال تے اسی وہ ساریاں گرد و غبار بنا کے اڑا دیاں گے تے تہاڈی کسے نیکی دی کوئی قدر نہیں تسی ہور گناہ کر لیں گے اتنے بھی جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہوں دے بعد دے نبیوں دے صحیفے پڑھی دے قرآن تے ہر آدمی جنہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ غیرت دیتی نا بیوی دی ہر غلطی نو معاف کر سکتا کام نہیں چنگا کر دی بول دی ہے لڑ دی گزارا کر سکتا مگر جو آخری حد بھی پھلانگ جائے بے خامن دے اس حق کسے نو شریک کر دے جڑا او دا خاص حق کسے ہور نہ جرانہ لا دے پھر غیرت مند خامن کبھی برداشت نہیں کرے اس تو قرآن پاک تسی ویکھ لو سورہ النور دے اندر زانی نو اور مشرک نو برابر کرتا ہے کہ سطح تے کھڑے کہ زانی عورت نہ نکاح کرے یا زانی مرد یا مشرک مرد اور زانی مرد نال نکاح کرے یا زانی عورت یا مشرک عورت انہوں نے ایک سمجھو خطوط زانی زیادہ زانی یا مشرک زانیہ یا مشرک مزاج ایک کوئی کہ وہ بھی قسم دے ہوں تکے کھاندی پھردی ہے کھے کھاندی ہے اور یہ بھی سچا خدا موجود ہے ہر ویلے تیریاں فریاداں سن لی نال آوازاں دیندا حضور ربکم مینوں آواز دیو میں تہاڈیاں دعاواں قبول کروں گا اس تے اعتبار نہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امید یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا
ادوں بڑا جرم نہیں ہونا جڑا شاہ رگوں نیڑے سی اتنے انہوں کوٹھے تے چڑھاتا میں نہیں کوٹھے تے چڑھنا تو پوڑی چاہیے کوٹھے تے چڑھیا رب جنہوں تھی پوڑی لا کے جا کے لبنا اللہ دا خوف کرو کوئی آتا جی افسر نو ملنا ہو تو چپڑاسیاں نو ملنا پڑنا وہ چپڑاسیاں نو تد منا پنڈا بندر صاحب نو کوئی پتہ نہیں بھی یہ بیچارہ کی فریاد لے کے اللہ یہو جہ ماد اللہ کیوں ایسا مثالاں کر فلا تضربوا للہ الامثال اللہ آندا میرے لیے مثالاں کیوں کٹ دے کیوں یہ دنیا کے بادشاہ ہوں مینوں سمجھ لیا تھی میں تمہیں پیدا کر کے کہڑے چلا گیا اس تو اللہ نو ناراض کرنے والی جنی یہ گل نہ میں رب تو سوا دوجے کو منگے دعا ہے حوالے بعد حضور نے آخیا دعا کوئی چھوڑی جی شاید جدوں تسی کہنا آواز دیتی بھی یا غوث مدد تسی وہ بندگی کر تسی وہ پجاری بن گئے تو خدا بن گیا اللہ منیا ہی تب جانا مشکل بنے تو آدمی انہوں پکارے اور وہ مدد کرے نفع اور نقصان کا مالک جڑا وہ ہے اللہ الہ کا ترجمہ یہ ہے ایسا با اختیار مختار کل جڑے ہر مشکل کو حل کر سکیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس تو بڑی پیاری بات کی کہ حکم ہے قرآن پڑھے اللہ کی عبادت کرو اسی میں اللہ تو سوائے عبادت دے لائق کوئی نہیں عبادت ہے کہ فال عبادت عبارت انل اعتقاد و شعور بین للمعبود سلطتن غیبیہ یہ بھی سمجھو ایک مغالطے کی بڑی وڈی گل اتوں شیطان دھوکھا دینا بھی مدد اسی آپس بھی منگتے مینوں کوئی مشکل بن رہی ہے میں نہ شاید 10 روپیے دے دے صوفی صاحب تھی مینوں روٹی لیا کے کھوا دیو مدد تے منگ رہے ہیں ایک پاسے اللہ دا میرے تو سب مدد نہ منگو اے آؤ سمجھو پھسن دا مقام جتھے بڑے بڑے ڈب گئے یہ دوان پہ درمیان لکیر نہیں کھینچ سکتے بھی بندیاں دی مدد دی حد کتوں تک ہے جی کوئی شرک نہیں ایک دوسرے کا حکم ہے کہ جہدے کو 4 پیسے ہو غریباں دی مدد کرے جڑا آدمی مالدار ہے وہ اپنا کھانا مسکیناں نوں کھلاوے ایک پاسے مدد हैगी ہے پوری دنیا چل رہی ہے یہ شرک بھی کوئی نہیں ایک پاسے بھی تسی کسی نے پکارا اور مدد منگی تو تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا اس تو یہ لائن کھچنی جڑی کتھے جا کے شرک شروع ہوندا اصل مسئلہ ہے تو امام ابن قیم دی عبارت میں تہاڈے سامنے پڑھنا شاید ادنا ذہن کوئی صاف ہو جائے کہ اگر تہاڈے ذہن چ یہ بندہ بے بس ہے کوئی شاید نہیں دوائی ہوئی تو ڈاکٹر دے دوں گا ورنہ یہ کوئی طاقت نہیں دے صرف کہہ دے ہو جا تندرست یہ طاقت کوئی نہیں اسباب دے ماتحت ہے بیچارہ کئی بڑی بھی بس ہے پیسے جیب چوگا غریب نو کوئی ہے نہیں چوکی یار ایسے جیب خالی اپنی بے بسی ظاہر کروں گا یہ بندیاں دی آپس ایک دوسرے کی مدد ہے یہ کوئی شرک نہیں یہ آدمی سمجھدا میری طرح کا محتاج ہے یار 2-4 پیسے کے بعد ہے کچھ نہیں اسے تو کدی گھر بیٹھا پھر نہیں پکاردا حضرت جی میری مدد کرو وہ آندا کول آؤں گا یار پیسے تو جیب جاؤں دے دے ورنہ کچھ نہیں یہ ہے جڑی محتاج کو مدد منگنی ہے یہ کچھ نہیں بگڑتا یہ شرک نہیں جدوں یہ سرحد تسی پار کر گئے کہ نہیں یہ کوئی باطنی طاقت ہے سارے لیے اسی نہیں سمجھ سکتے نہ اسی محنت نہ حاصل ہی کر سکتے میں بھی محنت کر رہا ہوں پیسے ہاتھ نہیں وہ یا اللہ کو یا اللہ آپ کسی نے ڈیلیگیٹ کرے نا اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں وہ ایسی غیبی طاقت ہے کن فیکون دی کہ اللہ کو آپ ہے یا وہ بندے نو دے سلطنت غیبی ایسی کوئی مخفی طاقت ہے جی علم نہیں سمجھ سکتا بھی نہیں یار کداں کر دوں نہ دوائی تھی نہ کچھ ایسے نے کیا تو ہو گیا جی میں اللہ پاک فرمایا انما امرؤ اذا شاء ان یقول له کن فیکون ما فوق الاسباب کہ کوئی سبب نہیں ہوتے صرف چاہا تو ہو گیا فرماؤں جدوں تو یہ سمجھا نا کہ کسی کو پاویں فرشتے کو نبی کو ولی کو جن کو اے طاقت ہے پوشیدہ یقدر بہار النفع والضر جہدے نال لوگوں کا فائدہ بھی کر سکتا تے نقصان بھی کر سکتا فکل دعا و ثناء و تعظیم پھر پاویں تو تھلے گوڈے روک کے بہ گیا ہاتھ بن کے کسی قسم کا ادبر تعظیم اس خیال تو کیتا نا فہو عبادت پھر تو دی پوجا شروع کرتی ہے ہن نہیں تو توحید تے رہا اے شرک اور اگر یہ تھلے تھلے سمجھنا نا گھر بیٹھا نہیں آوازاں دینا تو نا نہیں ٹیلی فون ہو ہر گل سن سکا ورنہ کتنا ڈاکٹر صاحب نے سن لینی یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی سمجھتے اجے محتاج ہے اللہ اور جڑے وہ مقرب ہیں انہوں نے سمجھ نہیں ہوئے کہ ایسی طاقت ہے اسباب و سبوب کی ضرورت نہیں صرف انہوں نے چاہنا تو ہو جانا ایک قتل حرام اور اس خیال نہ پھر تسی پاویں وہ قبر تے سلام کرن جاؤ وہ بھی شرک ہے اور تسی انہوں آواز دیتی یا آغاز یہ بھی شرک ہے وہ نیاز دیتی یہ نہیں اس طرح تسی کسی بندے دے تاکہ دعائے رحمت کرو ٹھیک ہے دنیا چلا گیا اللہ انہوں بخشے وہ تسی انہوں بندہ سمجھ گئی جی سمجھ نہیں ہوں وہ محکمہ انہوں مل گیا لوگوں کی حاجتیں پوریاں کردہ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ حقیقت و شرک جڑی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے باب فی بیان حقیقت سے شرک پہلی جلد باب اقسام شرک بھی لکھی یہ 2-4 صفحے بھی اردو کر کے
بندے بندے تک پہنچا دے تاکہ جہی قسمت ہے نا نیک بختی وہ توبہ کر لے جنہیں اڑے رہنا انہوں کا اپنا حال ہے شاہ صاحب نے اسے گل کلیئر کیا کہ بندیاں دی حد کتوں تک ہے جتوں اگے بے بسی شروع ہو جاتی میں میرا چاہنا نہیں وہ کر سکتے تاکہ صرف خدا دی جی سمجھے نا نہیں وہ بھی بس انہیں کہنا ہی تو ہو جانا یہ دائرہ جڑا اللہ تعالیٰ کا وہ پھر اگے شرک دیاں قسمیں لکھیاں میرے تھلے کی آدھے آدھے اصل حقیقت یہ ہوئی ہے ذہن دی باقی پھر دین نے بہت ساری چیزاں دستیاں سجدہ کرو گے دوجے نوں یہ بھی شرک ہو جانا اور اگر تسی انہوں آواز دیو گے استعین بغیر اللہ اپنی ضرورتوں مدد منگو گے یہ بھی وہ شرک چاہ جانا اور اگر اپنے مولویاں اور پیران کہہ دیو کہ سارے مرشد اور پیر جو حلال حرام کرن وہ حلال تو ڈک دین تو اسی انہوں دے آکھے رک جانا حرام دا حکم دین تو بھی کر لینا یہ بھی ساری پوجا نہیں گل اما بحلال ان دا ذبائح اور اگر جانور جڑے انہوں نے ذبح کر لگیاں یا ان دا نام لو جنہوں دے بارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسری جگہ لکھا بھی کافر جڑے ساڈے نہ مسلمانوں چنگے سی وہ منافق نہیں سی عربی زبان جانتے ہو جی نیاز ہوں سی وہ نام لیندے سی جی اللہ ہی رکھتے سی اتنے اللہ کا نام لیندے سی بسم اللہ جی لات کے نام سے ہوں بسم اللہ لات آتے وہ آدھے کیوں دھوکھا کری کر دینی جی نیاز لات دی اللہ کا نام کیوں یہاں نے چلاکی شروع کرتی نہ اللہ کا ہی لئی جاؤ نیاز جڑی نا وہ غوث یاد ہوں کوئی داتا صاحب کے دربار دی ہے کوئی فلاں دی ہے یہ نال ڈبل کم گناہ دا کر دے کہ زبان نال بھی دھوکھا کر دے کہ جدو غیر اللہ دی نیاز وہ نام لو تو فرماؤں دے بھاویں وہ نام لو وَإِمَّا بِذَبِحِ النَّصَابِ الْمَخْصُوصَةِ لَهُمْ یا جس طرح اللہ دا وَمَا ذُبِحَ النَّصَابِ کوئی خاص خاص دربار راستانے ہیں اتنے لیا کے ذبح کوئی اللہ نے مغالطہ کرتا آخری سورج بے نا دا جھگڑا پا لیں دے وہ اللہ بے لگے کہ نہ لوے اڑتا اللہ نے اتنے ماں اللہ بے غیر اللہ وکھرا رہن تھا تے نال کہتا وَمَا ذُبِحَ النَّصَابِ جہاں بھی کسی آستانے دے ذبح کیتا سب حرام ہے اتنے لے جانا ہی دستا بے اللہ دی نیاز نہیں اتنے لیا چکے یہ بکرا لیا ہی چاہتا بے پرید دے ذہن چاہیے بے ہوئی ساری مشکل حل کرتا یہ فَنْهُ عَنْ ذَلِكَ اور اسی طرح جی تھی ویکیا شیر شاہ دیا گائیاں پھردیاں دکانوں سے آدیاں کھا پی جانیاں چھیڑتا کوئی نہیں ادا ہی عرب دے اندر صاحبہ بحیرہ وسیلہ ہاں جانور کھلے ترے پھرتے سی نشان لگے سی بے بزرگاں دے نام دے انہوں نہ کوئی ہاتھ پاوے بس وہ جو مرضی کھا پی جان اللہ نے آکھا دل چ بڑھیا نا بھی جنہاں دیاں ہیگیاں جے چھیڑیا نا انہاں بزرگاں نے تباہ کر دینا اللہ اکبر اسی طرح فرمایا پھر درگاہ دی زیارت لوگ من الحج لغیر اللہ تعالیٰ پھر رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی دروازہ بند کیا بھی سوائے تین مسجداں دے تسی کسے مسجد لی سفر نہیں کرنا باقی مسجداں بھی ایکو جہی پاویں والی شان بنیاں پھر کی ہے انہاں کوئی دوجیاں نہ فضیلت نہیں تین مسجداں خدا دے کر ایسے زمین تے جڑے ایک دوسرے نالوں اعلیٰ تو اعلیٰ مکہ لکھ نماز دا ثواب مدینہ منورہ 1000 نماز دا ثواب ہے اور مسجد اقصی دے 250 نماز دا ثواب یہ تین ہی اللہ دے پیغمبراں نے بنائی ہیں ابراہیم علیہ السلام دی ہے رسول اللہ دی ہے سلیمان علیہ السلام دی تو اتنے بھی شاہ صاحب فرماتے بھی کئی لوگ جڑے نواندے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نہ میرا جو نہ مذہب عقیدہ یہی ہے کہ پاویں ہون قبراں تے پاویں ہون پہاڑ ایک شخص تور ویکھن واسطے چلا گیا جتنے موسیٰ علیہ السلام نال کلام ہویا سی بعد جو ملیا ایک صحابی نے کہا کہ یار جان تو پہلا مل پہنا بھائی چانس گیا تو ویکھا ہونا تو اس تو صرف سفر کیتا کہ پہاڑ ویکھن مقدس پہاڑ ہے فرمایا تین مسجداں دی حضور نے اجازت دیتی ہے باقی کوئی سانوں جان آن دی اجازت نہیں دیتی اے تھوڑا جا شرک دا بیان ہو گیا ورنہ یہ پورا مضمون جڑا پڑھن دے اور پھیلاؤن دے لائق ہے اس تو نجات پاؤ کہ اللہ نے اپنی سلطنت نہیں وہ شعبے نہیں بنائے نہ محکمے بنا کے لوگوں ونٹتے بھی تو روزیاں دے تو شفا دے یہ سب کچھ اللہ دے اپنے کو میرے نال کوئی دوست رل گیا کہنے لگے تو یار مولوی محمد حسین صاحب کی گل کرتا نہیں شیعہ ضرور ہے مگر موحد ہے چلو انہوں نے ملاقات ہی کرائیے سرگودے چلے گئے حدیث ہی تو مولوی صاحب کو بیٹھے سی تو ایک نے سوال کر دیا مولانا قبراں جانتا کی ہے راہ انہوں نے آخیا یار ساری عمر اسی توحید بیان کر رہے ہیں مگر مولوی محمد حسین نے اخیر کرے وہ کہنے لگا ایک کوئی نقطہ بن لو پلے بے قبر تے قبر والے نوں کچھ دین جانا لین نہیں جانا جدوں لین گیا تو بیڑا غرق ہو گیا لین لی اللہ ہے گا انہیں یہ نہیں آخیا فلانے کو دین جانا وہ دعا کرنی اللہ انہوں بخشے رحمت کرے حتیٰ کہ انہوں نے آخیا رسول اللہ انہوں نے آخیا رسول اللہ دی قبر پاک تے کیسے نہیں جانا درود پڑھو تے آپ سلام کہو منگن نہیں جانا منگن دا ہی ہے اگر تو منگنا چاہنا پرام مسجد چلا دا مکے نو منہ کرتے خدا کو منگلا اتنے کرو گے تو سلام پڑھ سکتا
جنہ جی چاہے سلام پڑھ حضور دا حق ہے یہ انہوں دا احسان ہے سانوں دین ملیا انہوں دی خیر منگی کہ اللہ انہوں تے رحمتاں دی بارش برسا تو ایک نے پھر نا بے دی دکھ دی لا گیا ذرا کیا بھی بھاویں امام علی رضا دی قبر ہوئے ہوں تو اس دے اندر مشہد بادشاہ دے درباراں تے وڈا دربار پھر لنگر ہر ویل چل رہا آدھے جانے مسافر کھا رہا وکھرا محکمہ لائبریری جدی ہے مسجد جدی بادشاہ کو بھی دربار نہیں جڑے مشہد تو پوچھا بھائی پاویں امام علی رضا دی قبر ہوئے کہا پاویں علی رضا دی ہوئے اتنے بھی وہ دعا ہی کرنے جانا لین نہیں جانا نقطے کی گل ہے دعاواں جو سکھائیاں قبرستان دو ہی اللہ دے رسول بھی سنن تو صرف نہ قرآن اتنے جا کے پڑھن دا حکم قرآن پڑھنی مسجد تھوڑی گھر تھوڑا پڑھ کے بخشدا پھر قبر تے صرف سلام اور دعائے مغفرت دو چیزاں سنت تو ثابت ہے جاؤ تو سلام کہو نا وہ بھی دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے سلامتی کرے دعا کر سکتے ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے حضرت عمر من عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میری باری سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد نا آپ نے خیال کیتا بھی میں سوں گی خیالی چیزاں ختم کرو جو دین ہے نا انہوں منو خدا خدا ہے رسول ساری امت دا سردار ہے مگر خدا ہی نہیں آپ فرماؤں ہیں نبی علیہ السلام نے سمجھا بھی میں سوں گئی ہاں حالانکہ میں ستی نہیں تھی عقیدہ ہوں علم غیب دا حاضر نال تو اما نہیں پڑھ لیں گے تو نبی کو رہی اجے تین انہیں بھی نہیں پتا لگا بھی نبی جانتا کہ نہیں تو ستی ہے فرمایا حضور نے سمجھا کہ میں سوں گئی ہوں ہے گی سی میں جاگ دی آپ نے آہستہ جی جتی پائی اور آہستہ دروازہ بند کیتا اٹھے چل گیا میں پیچھے پیچھے ذرا ہٹوی نہ طور پہ عورت سی عورت دی اپنی طبیعت اور فطرت بھی ہور بھی 9 بیوی 8 بیویاں شاید حضور کسی ہور وال چلے گا مگر نبی علیہ السلام جو نکلے بقی حل نہ چلے گئے قبرستان تو میں دور ہٹ کے وہندی رہی تو رسول کریم علیہ السلام نے جا کے سلام کیا تو ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر دعا کی تھی پھر چھڈ دیتی پھر چکے پھر دعا کی تھی 3 باری آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی پھر واپس مڑے تو میں جلدی نہ کالی کالی آ کے بستر سے لیٹ گئی نبی علیہ السلام بھی آ کے لیٹے کہ آپ نے ویکھیا بھی سینہ تک تک وجن دیا ساہ چڑھیا تو فرمایا ایسا کی گل ہوئی ہے تو فرمایا یا رسول اللہ دے نبی تو سوا کسی ہور دی گل ہوندی میں کوئی بہانہ بنا لی اصلی گل ہے کہ میں تواڈے پیچھے گئی سی اس خیال سے گئی سی آپ نے فرمایا 10 ایسا اللہ دا رسول ظلم کر سکتا باری تیری جبریل علیہ السلام آئے سی تو میں نے کیا بے اللہ دے رسول تیرا ان دنیا تو جان دا وقت آ گیا تو اپنے ساتھیوں ودا کر انہوں نے دعا کر جا کے تب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی تو امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہدایت دی شرح فت الکبیر فرماندے سنت تو صرف 2 شیاں ثابت ہے سلام کہہ تے بخشی دی دعا منگ قبر والوں کو لین نہیں جانا لین لی اللہ ہے گا جو تمہیں مشکل درپیش ہے وہ انہوں سناؤ سنوں گا روز بھی اللہ دے رسول اللہ السلام نے آخیا خود قرآن نے کیا فنادى في الظلمات لا الہ الا کنے اندھیرے سے جتھے یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے کسی ٹی وی اسٹیشن تے جاؤ یا ٹیلی فون کو لبو بھی ہوں تد گل سنونی اندھیرے سی رات سمندر دی تہ مچھلی دا پیٹ اتوں کو فریاد سناؤں دا کو موقع سی اتنے اندھیریاں جو نے مینوں پکارا اور اللہ دے رسول نے زمانہ دیتی میرے بھائی یونس دی دعا جڑا پڑھ کے منگوں گا رب کو اللہ دی ضرور سنوں گا اس وقت کیا لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں سبحانک تو پاک تیرے تے اعتراض کوئی نہیں بھی تو مینوں اتنے کیوں پایا میں مننا تو جو کرنا ٹھیک ہے نہیں کون تو میرا دوار قصور میرا ہی میں کیوں حکم تو بغیر وطن ملک تو نکلیا میں غلط کار ہاں تو پاک ہے مشکل تیرے تو سوا کوئی نہیں حل کر سکتا حضور نے فرمایا ذنون میرے بھائی مچھلی والے دی دعا کرو اللہ سنوں گا اتنے اللہ پاک فرماؤں ونجینا من الغم کہ اسی اینی پریشانی جو انہوں کڈیا تے اگے مینوں تانوں سناتا بھی یہ نہیں کہنا بھی یہ یونس نہ ہو گیا وہ کذالک ننجی المؤمنین منن والے جننے نا قیامت تک انہوں میں اتنا ہی مشکلوں چوں کردا رہوں گا جے نہیں آنا دھکے کھانے تے پھردے رہو اخیر تسی پھر تر کے نہ آکھنا سارے دربار ویکھ لے پر جی اللہ نوں نہیں سی منظور تے پہلا ہی اللہ نوں نہیں منظور تے ٹکدا انشاءاللہ خیر ہو جائے گی اینی کھے کھا کے مڑنا پھر کہنا کہ اللہ دا حکم ہے اللہ دے حکم تے آ جا چپ کر کے اے تواڈے سامنے مسنون ذکر لگے نماز پڑھن تو بعد آپ جڑے پڑھ دے انہاں چاہیے سی اللہم لا مانع لما اعطیت جڑی شاید تو دینا چاہنے کو روک نہیں سکتا ولا مانع لما اعطیت جڑی تو نہیں دینا چاہتا جڑی تو دے دیں انہوں کو روک نہیں سکتا فلانے نے بنیا
کون مائی دا لال جمیا بنا؟ کوئی کاروبار نہیں بن سکتا، اولاد نہیں بجا اتوں ہی چھڑاؤنا ہی تو انہوں کہہ چھڑ جاؤ گا ولا ینفع منک الجد، تے پاویں کو کڈی شان والا تے کڈے مرتبے والا اللہ دے مقابلے تو دی کوئی حیثیت۔ کڈی پیاری دعا جڑی ہر نماز تو بعد ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تے ایک تانوں میں آخر تے اپنی طرفوں محبت دیتا اور کہہ دینا بے نماز فجر تو بعد ماشاء اللہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 100 باری پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس دن سارے کام حل ہی ہے۔ ماشاء اللہ کہنا جو اللہ نے چاہنا ہونا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 100 فجر تو بعد نہیں کافی ہے۔ اللہ آ جاؤ، اللہ کے رسول آخیا جے کلمہ پڑھ کے شرک نہ کرتا مرے گا تو کدی نہ کدی چھوٹ جائے گا، یہ پہلا ہی یا آخر دن کہ جے شرک ہویا تو پھر اللہ آندا میں اتنے جنت حرام کرتی ہے، تیرا ٹھکانا دوزخی ہے، ہن مار لا آوازاں جے کسی نے مار سکدا۔ اور سورۃ کہف چاہتا کہ اسے پکارن گے بھی پھر رب دے کہن سے غوث اعظم آ فلانا، مگر درمیان کھندک ہو جائے گی، کوئی مدد ہی نہیں آؤ گا، فلم یستجیب کہ نہ ہونا پھر مدد، ہن ہی مغالطہ دور ہو جائے تو چنگی گل ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اور نیکاں دی دعاواں کرو، درود شریف پڑھو سارے، اور میں بھی ایک درود شریف ہور پڑھ دینا بہت اچھا، اور 7 باری بھی اگر تسی پڑھ لیا کرو بہت اعلیٰ۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃً تکون لک رضا ولحق ادا آتہ الوسیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزی عنا معہ اہلہ وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ تے بھی رحمتاں کر اور ساری طرفوں حضور نو صلہ دے جدے حضور حقدار ہے، جدن آپ دا حق بھی ادا ہو جائے تو تم ہی خوش ہو جائے میرے نبی تے یارے نے صلاۃ دا حق ادا کرتا، تے جڑے ہور بھی رسولہ دے پائی ہے، نبی یا صدیق یا شہید ہے، انہاں تے بھی اپنی رحمتاں کر۔ اے درود پاک بھی لکھ کے دیں، تقسیم کرو، اللہ قبول کرے، اللہ اللہ رکھو۔ رسول علیہ السلام نے اپنے تھان تے نیک لوگوں انہاں دی جگہ تے ادب کرو، مگر حاجتاں منگنا تے مشکل کشائیاں جڑیاں رب تے رہن دیو، اے محکمہ رب دے اپنے کول تو ریٹائر نہیں ہویا، آپ ہی سارے دی سندا تے آپ ہی سمیع الدعا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا منگی تے آخر تے گارنٹی کی دیتی ہے کہ رب میری سن دے اولاد نو ٹھیک انک سمیع الدعا، دعاواں دا سنن والا صرف تو ہے، ہور کسے نو کیوں آکھاں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ ابھی رات دے شب ہو جاؤ نیڑے۔ ساڈے مسجد متولی حاجی شریف صاحب دیر تو یہاں کا بھی مطالبہ سی، مگر ہور لوگ جنہاں دی زیادہ ضرورت سی قریب دی انہاں دا بار موقع آندا رہا، تو 2 بچیاں دی شادی ہے، تاریخ رہ گئی ہے بہت تھوڑی، اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے۔ انہاں نے سفارش کی اللہ انشاءاللہ انہاں نوں بہت اجر دے گا، اچھی بات دی سفارش کرے کوئی آدمی وہ بھی بڑی نیکی ہے وہی، تے پہل جڑا کر دے بعد والوں سارے دے برابر انہوں کلے نوں ثواب ملتا۔ یہ 2 بچیاں دی شادی بھی کوئی سامان کر دیو، جان دے 2 بچیاں دی شادی بھی کم از کم تو کچھ ہونا ہی چاہیے، تو اللہ توفیق دے۔ تو اج دے جمعے دن تقریباً 40,000 لکھیا حاجی صاحب نے، 40,000 گل کوئی نہیں، صرف حوصلے کی گل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی دتا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ قرآن پاک جانا تو چھڑ جانا، اخیر میرا ہی رہ جانا، دے دے جیندی جان تیرے کام آؤ گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا تیرا وہ جڑا تو کھا لیا پہن لیا یا غریباں دے گیا، باقی بھائی پچھلیاں دا پاویں وہ نیک ورتن پاویں تینوں دا کی فائدہ ہونا، اپنے کھاتے کو جمع کرا۔ تو اللہ توفیق دے 2 بچیاں دی خدمت کر دیو، تہاڈیاں اپنی بچیاں۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب دا کتاباں دے بارے چلان، کتابیں ادھار منگوائیں، 10 روپیہ بیان کردن، خطبات مدراس۔ پچھلی باری میں سفارش کی تھی کہ سیرت النبی تے سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ دے لیکچر نچوڑ ہے، زاد المعاد قادیانی حاضر خدمت، یہ کتاباں مولانا کو ویکھ کے دے دیجیے بجاز لے جایا کرو، آپ بھی پڑھو، صرف سنتے نہیں رہتے، خود مطالعہ دی عادت پاؤ، پھر علم پختہ ہوندا، گل دی سمجھ آؤندی، کوئی رہ جائے آدمی پوچھ بھی سکتا۔ مولانا صاحب السلام علیکم، کیا ہے کہ انسان اپنے کی عمل کا ثواب کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، اشارت کر سکتا؟ بتیرے لوگاں دے بے کر سکتا، میں کہوں آکھاں میں نہیں، بڑے بڑے نیک لوگ قائل ہے، باقی اگے رولا ہی رولا، امام منیفار جڑے امام احمد بن حنبل دے ہر نیکی دا کر سکتا، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھ لو، تسی سارا دے سکتے جی،
امام مالک اور امام شافی آدھے بھی نہیں پیسے ٹکے دا کر سکتا جے غریباں نوں دے کے کرے، یہ نمازاں دا ثواب نہیں بخش سکتا، نہ کوئی روزاں دا بخش سکتا، یہ اپنے روڑے ان جے پکی گل سمجھ سوائے اس نیکی دے جڑی وہ بندہ کرنا چاہتا سی نا اتنے فرض سی رب دی طرفوں، مگر بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، موت آ گئی، حج نہیں کر سکیا، حج بدل وہ دا کر سکتے، یا اسی طرح انہیں کوئی آخیا خیرات دا مسجد نلکا لوا دیو یا فلاں غریب نہیں نہ دے رہو، وہ بچے کر رہ گئی۔ یہ نیابت کھاؤں ہے کہ ایک کام ایک آدمی خود کرنا چاہتا مگر اس کو نہیں ہو سکیا، وہ نائب بن کے کوئی کر رہا ہے، دین دا ہی ثبوت ہے۔ اے سارے صاحب جنہوں نے مڑ کے کسی نے وہ سوچی بھی نہیں سی میں نیکیاں کر کے انہوں دیواں، ہے کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ اسماعیل شہید دی سچی ہے کہ نیابت دین چاہیے سارے صاحب کوئی نہیں، باقی یہ میں ہی اگر اتنے زور دیا کئیاں نوں شاید نہ لگے چلو کچھ نیک لوگاں دے کرتے رہو، مگر وہ طریقہ ہے غریباں مسکیناں نوں دیو، کسی ایویں پیر موری دی جیب بھرن دا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ ثواب ہونا نہ انہوں کچھ لبنا۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔